خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کی میزبان اسرا اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ ناظرین، آج ہے تھرڈ ڈے آف دا پشتون قومی جرگہ، جس کو آرگنائز کیا ہے پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ نے۔ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، بٹ یہ ایک گراس روٹس موومنٹ ہے جو یونیورسٹی لیول اسٹوڈنٹ ساؤتھ وزیرستان سے یہ نکلے تھے، اور انہوں نے وہاں کے اپنے لوکل محسود ٹرائب کے رائٹس ہیں، اس سے حوالے انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ ایک گراس روٹس موومنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے حق کے لیے۔ پھر نقیب اللہ محسود کے انکاؤنٹر کلنگ کے بعد یہ اس کو ایک اوور آل نیشنل موومنٹ میں چینج کر دیا گیا تھا، اور تب سے جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ایک ایتھنو نیشنلسٹ موومنٹ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے پشتون تحفظ موومنٹ بھی ایک ایتھنو نیشنلسٹ موومنٹ ہے۔ کافی عرصے پہلے اس موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ ایک پشتون قومی جرگہ کریں گے، جس کے اندر پیسفلی سارے جو یہ قبائلی لیڈرز ہیں، یوتھ ہیں، اور جتنے بھی وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اکٹھے ہو کے جتنے بھی دہشت گردی یا مسنگ پرسنز ان جیسے مسائل ہیں ان کے اوپر ایک جرگہ رکھیں گے اور پھر ریزولوشنز اپنے ڈرا کریں گے۔ لیکن اس سارے سلسلے سے پہلے ہی پی ٹی ایم کے کارکنان اور ان کے ورکرز اور جتنے بھی سمپتھائزرز ہیں ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہوا۔ پولیس نے ان کے جمرود میں کیمپ کو اکھاڑ دیا تھا اور یہاں تک کہ کیمپین مٹیریلز کو جلا دیا تھا۔ پھر اس سے جب یہ پی ٹی ایم سے کا یہ اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے ہی کچھ جھڑپیں ہوئی تھی، جس کے اندر 3 یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنان ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ ان کو 4تھ شیڈول میں پی ٹی ایم ہے اس کو کالعدم قرار دیا، اور ان کے ممبران کو اور کچھ رپورٹرز کو بھی، صحافی جو ہیں ان کو بھی 4تھ شیڈول میں ڈال دیا تھا۔ اور دوسری طرف پروونشل گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، ان کے اندر بھی بیچ میں کئی اختلافات آ گئے تھے۔ ایک طرف بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بالکل صحیح اقدام تھا، جب بین ہو چکی ہے ایک تنظیم تو اس کی اجازت نہیں ہے جرگہ کرنے کی، اور دوسری طرف کچھ پی ٹی ایم ممبران تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ فل فورس اٹینڈ کریں گے۔ آخرکار اس سارے کنٹروورسی اور ڈرامہ کے بعد پی ٹی ایم کا یہ جلسہ اب پیسفلی ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے بھی جو کارکنان ہیں ان کی بھرپور شرکت رہی ہے۔ تو اس سارے ایک سلسلہ ہے، یہ ایک انفولڈ ہوا تھا ایک سوپ آپرا، اور ساتھ ساتھ میں کئی کنفیوژن بھی پیدا ہوئی تھی۔ اس سب کے حوالے سے آج ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے دعوت دی ہے زاہد خان صاحب کو، جو ایک فارمر سینیٹر ہیں اینڈ ہی از اے ویٹرن پولیٹیشین۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا۔ زاہد خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پشتون قومی جرگہ ہو رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی ایکچوئل میں یہ پختون جرگہ آج سے نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پشتین نے تو کافی عرصے سے یہ تنظیم بنائی تھی، پھر وہ بیچ میں ڈیوائڈ بھی ہو گیا، آپ کو چیک پارلیمانی پالیٹیشن کی طرف چلے گئے، طرف رہ گیا، اور یہ ایک سلسلہ آتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ افغانستان کے سوویت یونین کے بعد جو صورتحال افغانستان کی بنی تھی، اس کے جتنے بھی اثرات تھے وہ خاص کر خیبر پختونخوا پہ زیادہ اثرات پڑے تھے، اور جہاں تک پشتین تعلق رکھتا ہے یہ وزیرستان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستان بالکل ان کا بیس رہا تھا۔ جو طالبان، تحریک طالبان جس کو کہتے ہیں، یا جو افغان طالبان کے ہے، یا پھر القاعدہ جو تھی، یا کوئی بھی جو تھے، وہ سارے ادھر سے پڑ رہے تھے۔ اس میں پورا دنیا کے جتنے بھی ٹرسٹ وہ اکٹھے کی ہوئی تھی، پورے دنیا آئی تھی، اور سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، جس میں ہم سب سے جو ہمارے ملک ہے، یہ ہم نے سب سے دستے کا کردار ادا کیا۔ وہاں پہ تو اس سے بہت منفی اثرات پڑ گئے، وہاں پہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اور ایسا وقت بھی آیا تھا کہ آپ کو علم ہے کہ جب اس دور میں ضیاء الحق کے بعد کے دور میں، یا ضیاء الحق کے دور میں، جو جتنے بھی قبائل ملاکنز تھے، تقریباً 1200 لوگوں کو تو اس ٹیررسٹوں نے شہید کیا تھا، جس کے پیچھے لوگ اٹھتے تھے، جس کو لوگوں کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ ابھی یہ ینگ جنریشن ہے، یہ جو ابھی آیا ہے یہ ینگ جنریشن ہے، یہ طریقہ بھی وہ اس طرح ہے، لیکن ابھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کی بات ہوتی ہے تو فارن فنڈنگ تو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ملی ہے، تو آپ اس پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ اب اس کے ساتھ دیکھیں، کل بھی یہ جرگے میں کچھ لوگ جا رہے تھے تو کچھ نے میرے سے بھی رائے لی ہے، تو میں نے کہا ان کو یہ کہو کہ بھائی یہ چیف منسٹر کہہ رہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، آپ تفصیل سے اس مسئلے کو حل کریں۔ لڑائی جھگڑے سے خون خراب ہے تو پہلے وہ تو ہمارا جو صوبہ ہے وہاں پہ تو ہم پہلے ہی بیٹھ چکی ہے، بہت سارے خرابی بربادی ہوئی، تو ہم اور خرابیاں کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس سے بیٹھ کر آپ تفصیل سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں ان سے پوچھے, اور جب ان سے وہ پوچھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی علیحدگی تو نہیں چاہتے نا. نہ علیحدگی کا کوئی انہوں نے ابھی تک شروع کیا ہے. جس طرح بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے اس طرح تو ادھر ابھی نہیں ہے. تو انہیں کو بہت آرام طریقے سے ہو سکتا تھا, لیکن اس نے جب فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگی اور پرویشن گورنمنٹ نے کل پرسوں اس کے خلاف ایکشن لیا, اس میں جو 3-4 جوان شہید ہو گئے, ظاہر ہے حالات اور بگڑ گئے اور خرابی کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے زاہد خان صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کافی پی ٹی ایم کا جو یہ جلسہ ہے پشتون قومی جرگہ, یہ اب یعنی کہ امن و امان سے آخر کار یہ اب ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے کافی وائلنس تو ہو رہا تھا, آپ نے مینشن بھی کیا ہے. یہ کافی کنفیوژن ہے کہ جو پولیس ان کے کیمپ پہ ریڈ ڈال رہی تھی, ان کے کیمپ اکھاڑ رہی تھی یا پھر ان کے اوپر تشدد کیا تھا, ٹیئر گیس شیلنگ کی تھی, جیسے ان کے یہ ایکوزیشنز ہیں, تو یہ جو پولیس ہے یہ کبھی کے پی گورنمنٹ ہے وہ اون اپ نہیں کر رہا تھا, کہہ رہا تھا فیڈرل کی گورنمنٹ ہے وہ انوالوڈ ہے اس میں, فیڈرل کہہ رہا ہے بھائی کے پی صوبہ ہے اس کی اپنی پولیس کے اوپر وہ ہونا چاہیے رول, تو ہاؤ آر وی انوالوڈ. تو یہ اتنی آپس میں ایک بلیم گیم کھیلا جا رہا تھا کہ آپ کو کوئی اگر آپ بتا سکتے ہیں ہماری آڈینسز کو کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا تھا, کیا پولیس اپنے آپ خود ہی آپریٹ کر رہی تھی کہ کوئی ایک گورنمنٹ کوئی ایک پرسن رسپانسبل تھا جو یہ تشدد ہو رہا تھا پی ٹی ایم ورکرز پہ اس سب سے پہلے؟ 18 امendment کے بعد پروونس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہے, نہ پولیس کے اوپر ہے نہ کوئی لینڈ سچویشن پہ ہے. یہ ساری ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا پرائیویٹ گورنمنٹ کی ہے, ان کی ذمہ داری ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کر سکتے. کدھر تو پابندی لگا دی, ٹھیک ہے, اس کو بین کیا وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے گولی کیوں چلائی, اور پولیس اپنی طرف سے گولی تو نہیں چلا سکتی. ایسے کوئی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس بھی تو وہی کے بچے نا, کئی باہر سے تو نہیں آئے, وہ اسی علاقے کے وہ بھائی ہے, وہ کس کا بیٹا ہے, اپنے لوگ ہیں سارے. تو یہ سارے حکومت کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اس نے حد پہ چلا گیا کہ میرے جیسے سیاسی بندہ اب خاموش اس لیے بیٹھ گئے کہ یہ بھی ملک میں سیاست نہیں رہا. یہ کوئی سیاست ہے کہ کرسی سے نیچے ہو تو آپ جیسے کرے جلوس کرے اور آپ کہیں کہ نہیں ہمیں بٹا دیں, تو یہ سے نہیں ہوتے. سیاست ہمیشہ کے لیے ایک نظریات ایک سوچ و فکر کے تحت ہوتے تھے, وہ ختم ہو چکا ہے. وہ جب وہ ختم وہ جو رواداری تھی, ابھی دیکھیں وہ کچھ دن پہلے ہم نے خیبر کے سمجھنے میں صورتحال ہے, وہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو کیسے کوسے مار رہے. یہ ہماری روایت کی برکت ہے, کبھی بھی مختلف روایت بھی ایسی چیز نہیں رہا ہے, اور ہر ایک چیز جرگے کے ذریعے بڑے اٹھے بیٹھے کے ذریعے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو یہ تو غلطی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کی کہ بھئی آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس پہ بین لگا دیا, آپ اس کی جگہ بلاتے, اور یہ افغانستان پہ آپ تو جگہ بیچ سکتے تھے. ابھی کی نہیں, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں, کیوں ابھی تو بیٹھے ہو تو جگہ کو نہ مانتا ہے, میں جگہ کو سنتا ہے. لیکن اس سے پہلے جب قرضے کی تھی, اشرف غنی کی تھی, تو یہاں سے جگہ جاتے رہے گا, وہاں پہ بات ہوتی رہے گا. تو یہاں بھی ہو سکتی ہے, تو اپنے لوگ کوئی باہر کی نہیں, اپنے بچے. جرگے کا انعقاد ہو رہا ہے, اس میں وزیر اعلیٰ نے کہا وہ بھی شرکت کریں گے, حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اس کی میزبان ہے. ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو کے پی حکومت ہے اور جو پی ٹی آئی ہے, اس نے جب اس جرگے کی پشتون قومی جرگے کی مقبولیت دیکھی, تو کیا انہوں نے سیاسی طور پہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ انہوں نے شاید پی ٹی ایم سے لائم لائٹ ٹیک اوور کر لی ہے اور اب وہ اس جرگے کے روح رواں بن کے سامنے آ گئے ہیں؟ دیکھیے جی, ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب انہیں گولی چلائی تو وہاں پہ بہت زیادہ ریزسٹمنٹ ہوا ہے, ینگ بہت متنفر ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں. بلکہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی میں لوگ بھی جوان کو وہ ادھر سے زیادہ تھے ان کے ساتھ ہے. تو یہ چلو اللہ کرے کہ اگر اس سے بات بہتر ہو جاتی ہے اور ایک سکون آ جاتے, ہم تو اس کے لیے امن کی چاہیے نا. اگر اس طریقے سے یہ کامیاب ہوتے اور وہاں پہ وہ جگہ بات مان لیتے, اور یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کو نارملائزیشن کی طرف جا سکتے, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن دیکھیے نا, غلطی تو کی ہے نا, یہ ناپور جو آج کر رہے تو کل اس سے گولی چلانے سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جب وہ تو 10-15-20 دن سے مہینے سے وہ لوگ یہ جگہ کی بات کر رہے ہیں, تو کیوں یار نہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی نہیں دے سکتے, کیونکہ 18 امendment کے بعد یہ ساری اختیارات اس کے پاس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تبھی اختیار ہوتے ہیں جب پرائم منسٹر اس کو بلاتے ہیں کہ جی ہمارا ہیلپ کرو یا ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. آپ نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ کا مسئلہ تھا, ان کو گولی نہیں چلانی چاہیے تھی, لیکن جو مطالبات ہیں پی ٹی ایم کے کہ جی یہاں سے سیکیورٹی فورسز کا انخلاء ہو, یہاں پہ
جو مطلب معمولات زندگی بحال ہوں وہ زیادہ تر ڈائریکٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. پروونشل گورنمنٹ تو اب جرگے میں آن بورڈ ہے. جرگے سے جو بھی فیصلے ہوں گے یا جرگے سے جو بھی سفارشات نکلیں گی, آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیے جی, ہر ایک بات ہوتی ہے, دیکھیے وہ جرگے کر لے گا تو کوئی تو پروٹیکٹ تو نہیں جائے گا نا. وہ جو بھی مطالبہ کرے یا جو بھی قرارداد پاس کرے اس میں پھر بات ہو سکتی ہے نا. اگر وہ کہتے سیکورٹی فورس کو نکال دے, میں مثال کے کہہ دے, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ان سے یہ کہا جائے گا کہ جی آپ جو یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے, جو ٹیررسٹ ہے, جو جس کو TTP کہتے ہیں, وہ بھی ہے, داعش بھی ہے, اور وہ القاعدہ بھی ہے, افغانستان سے بھی لوگ ہے, اس کو آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. وہ مطالبہ کرے, لیکن جب یہ قرارداد پاس کرے یا جو بھی فیصلہ کرے, پھر اسی جرگے کے ساتھ بیٹھے کہ بھائی آپ حل بتا رہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے تو فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ ادھر ہم گولی چلا لے کسی کے اوپر. یا وہاں پہ دیکھیں نا, پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے. آپریشن ہوئے, آپریشن میں تباہی ہوئی, لوگ آج بھی وزیرستان میں لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہے, اس کے بازار ہے, اس کی دکان ہے, اس کے گھر برباد ہوئی ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو لوگ دیکھیں اسوات میں ہوا تھا, لیکن اسوات کے لوگ پھر اسی وقت آباد ہو گئے تھے. ابھی بلاکن اس طرح صورتحال نہیں ہے. ایک دکھ واقعات تو ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی نہیں ہے. لیکن وزیرستان یا جو یہ ہمارے دادت اضلاع ہے, اس میں ہمیشہ کے لیے کچھ نہ کوئی تان میں بھی ہوتا ہے, وزیرستان میں بھی ہوتا ہے, پورا ایجنسی میں بھی ہوتا ہے. پورا ایجنسی میں تو دوسرا والا مسئلہ ہے مذہبی کا ہے. تو یہاں پہ ہے اس کا حل موجود ہے کہ اگر وہ جرگہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا. جرگے میں کوئی اعلان تو نہیں کرے کہ ہم یہ الگ بلک ہوئی ہے. اگر وہ الگ ملک کے اعلان کرتے تو پھر خیر میرے خیال میں زیادتی ہوگی. وہ تو کسی کو نہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. لیکن ینگ جنریشن سے جو وہ کہتا ہے کہ ہمیں روزگار چاہیے, ہمارے یہاں پہ امن چاہیے, ہمارے جو یہاں پہ صورتحال ہے بہت بگڑا ہوا ہے, ہمارے زمین کا اچھی طرح سے سب چیزیں, وہ بجائے اس وقت جو وہ بات کر رہے وہ جائز ہے. تو اس جائز بات کو سننے کا حوصلہ رکھے پریزنٹ گورنمنٹ بھی, پرائیویٹ گورنمنٹ بھی, اور اس جرگے کو مطمئن کرے کہ آپ کے خیال میں اگر ہم فورسز نکالتے بھی ہے تو کیا یہ امن و امان آپ برقرار رکھ سکیں گے. اگر آپ سول وار تو نہیں شروع ہوگی نا, ایسا نہیں ہو کہ وہاں پہ تو عوام کے پاس بھی اسلحہ ہے اور ادھر ٹیررسٹوں کے پاس بھی ہے, تو پھر سب سے بڑا ہو سکتا ہے. پشتون قومی جرگہ, اس کی کئی سملیرٹیز ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک قومی جرگہ ہوا تھا بلوچستان میں, بلوچستان راجی مچھی کے نام سے, اور اگر اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا جائے وہ بھی بلوچ قومی جرگہ قومی گیدرنگ کے نام سے وہ اس کی وہ بنتی ہے. لیکن اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ لیڈنگ اپ ٹو دا جرگہ یا گیدرنگ اٹ سیلف کافی زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہوتا تھا. مگر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ادھر پشتون قومی جرگہ کے اوپر جو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں نے ہے نا اب ایک سافٹ کر دیا اپنا سٹانس, جبکہ بلوچ راجی مچھی کے ساتھ وہ ہے نا ایک کریک ڈاؤن پرسسٹنٹلی مینٹین کیا رکھا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر جو یہ بلوچ راجی مچھی کے بعد یہ ایک فال آؤٹ ہوا تھا کہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوئی تھی پاکستان کی فرام انٹرنیشنل سورسز, اور یہاں پر لوکلی جو سول سوسائٹی کے آپ کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا ود دا پیس موومنٹس, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچ راجی مچھی کے ساتھ جو رویہ رہا تھا اس سے لیسنز لرن کر کے اب یہ PTM کے ساتھ جو ہے وہ یہ کچھ ڈفرینس تھا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو جرگہ ہے اس کے اندر کچھ پولیٹیکلی کچھ لیوریج کیا جا سکتا تھا فار دا پولیٹیکل اور فیڈرل گورنمنٹ, تو اس لیے انہوں نے سپورٹ کرنے کا یہ فیصلہ کیا؟ نہیں دیکھیے جی, بلوچستان میں بلوچوں میں جو قبائل ہے اس میں اور ہمارے یہاں پختون میں فرق ہے. یہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ بادشاہ عوامی سیاست کی اکثر لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں, چاہے جس کو آپ ٹرائبل ایریاز کہتے ہیں جو ابھی نہیں ہے لیکن کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ سب لوگ ہر ایک بات کو سمجھتے ہیں. اور اس میرا خیال میں اتحاد پہ کوئی بھی جانے کو نہیں ہوگا, نہ کوئی اتحاد پہ نہیں جائے گا. اس کی یہ وجہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اتحاد پہ جانے سے مسائل حل بھی نہیں ہوں گے ہمارے لیے, اور بھی ان کے لیے مشکلات ہوگی جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایسا کبھی بھی نہیں سوچے گا, نہ مانے گا. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ میں نے سجیشن بھی فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بھیجی بھی ہے. میں نے اسے ایک آ کے پختون کا ایک جگہ بنا دے, اس جگہ کے ساتھ وہ جگہ بیٹھ جائے جو سیٹل ایریا کے لوگ ہیں,
یہ اس میں سے کرتے کہ یہ جوان ہے یا بلڈ جو آپ کو ہوتا ہے جوشیلا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ سمجھ سکتا ہے، یہ آرام سے آ سکتے ہیں اور یہ مسئلہ بہت آسان طریقے سے حل ہو سکتے ہیں میرے نزدیک، کیونکہ میرے تقریباً 40 سال سیاست میں ہوئی ہے اور 34 سال میں ایک پارٹی سے سینٹرل کمیشن کی حیثیت سے رہا ہوں اس صوبے میں جہاں پہ یہ چیزیں، اور وہ ہم نے وہ اس وقت دیکھا تھا جب روس آیا تھا، روس نہیں بھی آیا تھا، ہم نے اس وقت سے بھی افغانستان کو جو ہمارے پختونخوا ہے اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں، ہمیں تاریخ کا علم ہے کہ کیا ادھر ہونا ہے اور کس طرح سے ہونا ہے۔ ابھی دیکھو ابھی سوات میں یا ملاکنڈ ڈویژن میں یہ چیز کیوں نہیں کامیاب ہوتی ہے؟ ٹیررسٹ آتے ہیں، لوگ خود بندوق اٹھاتے ہیں، فورسز کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ چیز ادھر بھی ہو سکتا ہے، یہی چیزوں کے یہ پہلے ادھر بھی یہی ہوا کرتا تھا، لیکن جب چونکہ حکومت نے اس وقت کی حکومت نے یہ اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ لوگوں کو انوالو کیا، عوام کو انوالو کیا، عوام کے انوالو ہونے سے مسائل حل ہو گئے۔ ابھی اگر ہم ان کو اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے یہ ہوا کہ پیٹرن نے اس کو بین کر دیا، پرویشن نے اس پہ گولیاں چلا دی، تو میرے خیال سے مسائل اور گمبھیر ہو جائے گی اور خراب جائیں گے، ٹھیک نہیں رہے گا۔ اچھا زاہد خان صاحب، آپ نے 2-3 دفعہ لیبریٹ کر کے بتایا ہے، میں آپ سے یہ دوبارہ ایک کلیئرٹی کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا الزام ہے کہ شاید یہ جو پشتون نیشنل گیدرنگ ہو رہی تھی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ علیحدگی کا اعلان کیا جائے یا علیحدگی کا اشارہ دیا جائے، لیکن آپ کا تھیسس یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سخت اعلان یا سخت اقدام کیا جاتا ہے تو اس کو پذیرائی نہیں ملے گی بلوچ پشتون بیلٹ میں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا، اس لیے میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ہے علیحدگی کا اعلان کرے گا۔ میرے خیال میں مجھے یہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ میں پشتون کے بھی سنا ہوں۔ اب وہ اس نے انتہا پہ کیسے جائے گا؟ اگر اس انتہا پہ جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر تو ریاست کے ساتھ لڑائی ہوگی، ریاست کے ساتھ ملک کے ساتھ لڑائی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پختون جتنے بھی پختون ہیں اس کی زیادہ تر اس وقت پنجاب میں ہے، مطلب اس وقت صرف ان کا بزنس، ان کا ہر ایک چیز پنجاب میں ہے، تو کیوں علیحدگی جائے گا تو وہ ٹوٹے گا نا۔ تو میرے خیال میں ایسا یہ ہم نے ویسے اپنی ذہن میں رکھا کہ شاید وہ اعلان کرے، وہ اعلان کرے گا بھی نہ، وہ اعلان کرتا تو اس کا کوئی بھی انگراؤنڈ کوئی چیز ان کو ملنا نہیں تھا۔ سیپریٹسٹ پالیٹکس بے شک وہ نہیں کھیلتے ہوں پی ٹی ایم، لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ کئی ویڈیوز بھی ہیں کہ ان کے جلسوں میں یا پھر ان کے گیدرنگز میں ایسے نعرے اٹھاتے ہیں جس کے اندر وہ الرج کرتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ اصل مینیپولیٹر ہے یا پپٹ ماسٹر ہے بیہائنڈ جو یہ دہشت گردی ہوتی ہے ٹرائبل بیلٹ میں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی اٹ سیلف اتنا علیحدگی تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت ہی ڈینجرس قسم کا کلیم ہے؟ تو دیر اس لیے وہ جو پی ٹی ایم ہے وہ اسی سیم کیٹیگری میں آ جاتا ہے آف پوٹینشیل تھریٹس ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اٹس ساورینٹی۔ میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے اس علاقے سے واپس دیکھیے، میں تو دیر کا رہنے والا ہوں، تو یہ سارے قبائل ایسے لوگ ہیں، ہم ملتے ہیں جلتے ہیں، سب نہیں ہوتے، کبھی بھی یہ سوچ ادھر بدل بھی نہیں سکتا ہے کہ اس وقت لوگ چاہیں گے کہ ہم الگ ہو یا ہم کا ایک تحریک چلا دے۔ ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ پوش خلاف جو بچے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ تاریخ ایسا رہا ہے۔ دیکھیے یہ عادت آپ ایک چیز کو ابھی کی اور پہلے کی نسبت آپ دیکھیے تو ایسا ہوا ہے، چاہے وہ جو علاقے تھا، آپ نے دیکھا پروفیسر نے خود نہیں کہا تھا کہ ہم امریکہ کو دھوکہ دے رہے تھے، اس نے خود تو کیا بھی ہے۔ میں نے اس بات کا آپ کو حوالہ دیا کہ سوات کے لوگوں کو جب آپریشن کے لیے ہم جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں دیتے ہیں کہ یہ ایک ویکٹ یہ چیک پوسٹ آرمی کا ہے اور یہ چیک پوسٹ طالبان کا ہے، یہ جب ہمارے پاس ہم ادھر جاتے یہ ہمیں چیک کرتے ہیں، پھر جب ادھر جاتے وہ ہم چیک کرتے ہیں اور آپس میں مل بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ تو لوگوں کو ذہن میں پڑا ہوا ہے نا، اس کو تو نکالنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں وہ فوج کے خلاف نہیں، لیکن فوج کی ان پالیسیوں کے خلاف تو تھے جو انہیں اس ملک کے اس نہج پہ لے کے آیا ہے، جس کا بربادی ابھی سامنے سب لوگ بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد خان صاحب آپ کا رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا، اور بڑے تفصیل سے جو محرکات ہیں پشتون قومی جرگے کا اس کے حوالے سے آپ روشنی ڈال رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ملک میں ایک اور ہیجان بھی برپا ہے، اور وہ ہے ایک نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے یا مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس کا جو مرکز یا محور ہے وہ آئینی عدالت کا قیام ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹی ہے اس کو کچھ چند اور خدشات بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس آئینی ترمیم میں لوگوں کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا سکتا ہے, حتیٰ کہ فوجی عدالتوں کو بھی آئینی تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے. تاہم حکومت ان خدشات کو اب بے بنیاد قرار دے رہی ہے. لیکن جو آئینی عدالت کا قیام ہے وہ اٹ سیلف بھی بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے, اور ایون کے جو وکلا ہیں, وکلا کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آئینی عدالت جو ہے اس کو کسی صورت نہیں بننا چاہیے, کیونکہ اس سے پاکستان کا عدلیہ کا نظام تباہ ہو جائے گا, اور جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو اصول ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے اصولی طور پر جو حکومت کی تجویز ہے آئینی کوڈ بنانے کی اس کی حمایت کر دی ہے, لیکن کچھ جو موڈیلٹیز ہیں جیسے کہ ججز کے تقرر کا جو طریقہ کار ہے اس پر ان کا حکومت سے کچھ اختلافات ہیں. اور ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو وکلا ہیں اب وہ واضح طور پہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. اس تمام صورتحال پر, آئینی ترمیم پر, آئینی کوڈ کے قیام پر اور اس کے محرکات پر, اور خاص طور پہ کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے امجد شاہ صاحب کو, جو کہ سینئر وکیل ہیں. اس کے ساتھ وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں اور کافی عرصے سے وکلا کی سیاست میں متحرک ہیں. بہت شکریہ امجد شاہ صاحب آپ کا رائٹ فوج کو ٹائم دینے کا. شاہ صاحب میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ بہت ساری جو تنقید ہو رہی ہے اس آئینی ترمیم کو لے کے, اور خاص طور پہ اس آئینی ترمیم کا جو مرکز ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے. ہم نے دیکھا بہت ساری بار ایسوسیشنز نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا, اس کے خلاف قراردادیں پاس کی, لیکن پاکستان بار کونسل جو کہ ان تمام بار کونسلز کا ایک سپریم ادارہ ہے اور پاکستان کے وکلا کے نمائندہ تنظیم ہے, اس نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ہے اصولی طور پہ حمایت کر دی ہے. تو پاکستان بار کونسل جو اپنی نیچے والی بار ایسوسیشنز ہیں ان کی رائے کا مد نظر کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس طرح سے ہے کہ پاکستان بار کونسل مطلب پورے پاکستان کی جتنی بھی بار کونسل اور بار ایسوسیشنز ہیں وہ اس کی سبارڈینیٹ باڈیز ہیں اور وہ ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہمارا ایک عرصے سے مطالبہ رہا ہے حکومت سے, عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم کرتے رہے. اگر آپ ہمارے پرانے جو کنونشنز ہیں ان کی ریزولوشنز پڑھے, یہ سب لوگ جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان سب نے ان پہ سائن کیے ہوئے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے, کیونکہ یہ عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو جب سنتی ہے, جب فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے, 2 مہینے, ایک مہینہ ان کا لگتا ہے, تو عام لوگوں کے کیسز جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اس قدر ڈیلے ہوتے ہیں کیسز سپریم کورٹ میں کہ آپ یقین مانیں کہ کرمنل کیسز میں 14 سال قید گزار کے بندہ چلا جاتا ہے اس کی اپیل نہیں لگتی. لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے اور ان کی اپیلیں نہیں لگتی. لوگ مر جاتے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا, ان کی جائیداد نہیں ملتی, ان کی رقم نہیں ملتی, ان کا حق نہیں ملتا, ان کی اگلی نسلوں کو ملتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب لوگوں کے سائڈ میں آپ کو اسے کبھی شیئر کروں گا وہ پرانے جتنے ریزولوشنز ہیں جس میں بار نے کلیکٹیولی کانسٹیٹیوشن کوڈ کا مطالبہ کیا تھا اور ان سب لوگوں نے ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے 2 یا 2.5 سالوں سے جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے تو عمران خان صاحب کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ پیچھے چلی گئی اور نئے لوگ جو وکیل تھے وہ ان کی لیڈرشپ کے وہ اوپر ان کی بڑے عہدوں پر آ کے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو چلانا شروع. تو سامنے محسوس یہ ہونے لگا کہ جی وکلا جو ہے وہ ان کا جب آتا تھا ویو تو لوگ کہتے تھے کہ جی بار کا اور ہے اور وکلا میں ڈویژن ہے اور یہ اس وقت جو ہے تو وہ ایک طرف ایک وکیل ہے اور دوسری طرف. ایسا نہیں تھا. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے, جس طرح سے حامد خان صاحب ہیں, جس طرح سے اشتیاق خان صاحب ہیں, جس طرح سے سلیمان اکرم راجہ صاحب ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں. یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. آپ ان کو وکیل سمجھ کے جس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی وکلا میں ڈویژن ہوگی تو پھر یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آگے میں چلتا ہوں. آگے یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اسلام آباد بار کونسل نے ایک کنونشن کیا. اسلام آباد میں بار کونسل, ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار یہ تینوں ہمارے گروپ کے پاس ہے, آسما جہانگیر گروپ جسے ہم انڈیپینڈنٹ گروپ کہتے ہیں. انہوں نے کنونشن کیا. وہ گلا میں ایک ہمارے درمیان ایک اختلاف ضرور ہوتا ہے, ایک ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی آپ جائیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, اسی طرح پاکستان جو اسلام آباد بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں, اس کے بعد جائیں بیٹھے پوچھے کون سے گروپ سے آپ کا تعلق ہے, آپ کس کے ساتھ رہیں گے, تو آپ کو کہیں گے ہم انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیں, انہی کے ساتھ رہیں گے. یہ ہمارا حکومت سے اختلاف ہے, لہذا ہم نے یہ کنونشن کیا ہے. تو یہ اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے. پاکستان بار کونسل کا ویو یہ تھا کہ ہمیں احتجاج کرنے کے بجائے اس میں بہتری لانے کے لیے وزڈم کو استعمال کرنا چاہیے اور ایک بہتر مسودہ بنا کے حکومت کو دینا چاہیے, تاکہ کوئی یہ گلا کر نہ کرے کہ آپ نے تو جناب بائیکاٹ کر دیا تھا اور ہم نے آئینی ترمیم کر دی. لیکن شاہ صاحب آپ نے جس طرح خود وضاحت کی کہ جو پاکستان بار کونسل ہے وہ پاکستان بھر کی بار ایسوسیشنز اور بار کونسل کی ایک پیرنٹ آرگنائزیشن ہے. اب نیچے کی جو آپ کی جو دوسری جو آف اسپرنگ آرگنائزیشنز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے ہی نہیں, اور پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے نہیں ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ راضی ہیں. تو یہاں تو فرق جو ہے وہ بہت دیر پولز اپارٹ ان کی سوچ میں, تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی پاکستان بار کونسل کی سوچ میں جو نچلی بار کونسلز ہیں. ایک ہوتا ہے پاپولر وہ نعرہ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے وزڈم کے ساتھ آپ نے سوچنا ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوامی آؤ تو آئے میں اور احتجاجوں میں ذرا زیادہ خوش ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو اپوز کیا. پاکستان بار کونسل نے, سپریم کورٹ بار نے اور تمام باروں نے. کیا ہوا؟ عدلیہ نے 6 مہینے دیے اور مقننہ نے اللہ کی مہربانی سے فل ایکسٹینشن 3 سال کی. جس وقت مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو بار چاہے بھی تو اسے نہیں روک سکتے. اب جب ہم انہیں روک نہیں سکتے, دیکھیں مقننہ کا کام ہے آئین میں ترمیم کرنا. اگر وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی پازیٹیو چیزیں اس میں ڈال دیں. جو زیادہ نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ان کو کہیں کہ یہ چیزیں نکال دیں, یہ چیزیں ڈال دیں. لیکن امجد شاہ صاحب آپ نے بالکل بھی جو یہ ابھی رائٹ ناؤ امینڈمنٹس جو یہ پروپوز کر رہے ہیں, آپ کو اس کے ٹائمنگ میں کوئی بھی زیادہ ایشو نہیں نظر آ رہا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے کوشش تو رہی ہے, لیکن ابھی رائٹ ناؤ کنسیڈرنگ کہ پاکستان کی کیا پولیٹیکل یعنی کہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے, تو آئینی ترمیم ان حالات میں لانا آپ کو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں کچھ بھی شیڈ ہی نہیں لگ رہا؟ دیکھیں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کاظم صاحب کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگانے کے لیے 25 اکتوبر سے پہلے یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جو آئینی امینڈمنٹ وہ کر رہے ہیں, قائد صاحب کو وہ 30 اکتوبر کو نہیں لگا سکتے, وہ 2 نومبر کو نہیں لگا سکتے. اگر آئینی ترمیم کو آپ پڑھیں تو قائد صاحب کو 25 اکتوبر کو لگانے کے بجائے وہ 30 ستمبر کو بھی نومبر کو بھی لگا سکتے. ایسی کوئی اصل میں اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ ٹائم ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹائم تو جو آج ہمارے اوپر ہے, آپ اپنی تاریخ پڑھیں, 70 سالوں سے ہمارے پر یہی ٹائم ہے. کوئی ٹائم بھی ہمارا سیدھا نہیں آیا. 1973 کا آئین جس وقت عدالت بنا رہی تھی تو کتنی سیاسی پارٹیاں تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے ان کی جو نمائندگی تھی تو ان سے نکالنے کے لیے یہ 1973 کا آئین بنایا جا رہا ہے, ہم بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملائے کہ پھر آئین بنے گا, فلان ہوگا, ٹھنگان ہوگا. آپ 1947 میں جس وقت آئے تو آپ نے 1935 کا جو وہ انڈین ایکٹ تھا وہ جو ان کا آئی تھا اس کو آپ نے اڈاپٹ کر دیا. پھر آپ نے جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا وہ دیا, پھر اس پر کوئی کام نہ ہوا. پھر 1973 میں ایک آئین, پھر 1962 میں ایک آئین بنایا گیا, پھر 56 کا پہلے آئین بنایا گیا, پھر 62 کا آئین بنایا گیا, پھر 1973 کا آئین بنایا گیا. 1973 میں کم از کم یہ ہوا کہ جو پارٹیاں موجود تھیں ان ساروں کی, بھٹو صاحب نے کوشش کی کہ ان ساروں کو ہم آن بورڈ کر کے تو بنائیں ایک متفقہ آئین ہو. اس کے بعد پھر آئین کے ساتھ جو کچھ ہوا تو ملک میں تو حالات ایسے ہی رہیں گے. فرض کریں پارلیمنٹ یہ قرارداد یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو پاس کر دیتی ہے اور وہ 25 کے بعد پاس کرتی ہے, اس ٹائم چیف جسٹس سپریم کورٹ منصور علی شاہ ہوں گے. فوری طور پہ جب یہ اس ترمیم پاس ہونے کے بعد اگر اس کو چیلنج ہونا ہو تو کیا وہ سپریم کورٹ میں ہوگی؟ کیونکہ اس وقت تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہیں آپ کی بنی ہوگی نا, وہ تو ایک گرے زون ہوگا, ابھی تو اس کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. اور اگر اس امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ نے مطلب اس وقت کی سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آئینی امینڈمنٹ اگر یہ ہوگی
چاہے منصور علی شاہ صاحب کے بننے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو جائے یا ان کے ایک دن بعد ہو جائے، جس وقت بھی یہ ہوگی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جورسڈکشن ہوگی اس آئینی ترمیم کو دیکھنے. منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کی پھر یہ جورسڈکشن یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس آئینی میٹرز کو دیکھ سکے، وہ اپنی جورسڈکشن سے پھر باہر نکلیں گے. تو یہ آئینی عدالت اگر جس وقت بھی ترمیم ہوگی تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس آئینی امینڈمنٹ کو وہ دیکھ سکے. امجد شاہ صاحب جو پرو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو فیور میں بات کرتے ہیں وہ بھی ایگزامپلس دیتے ہیں مختلف ممالک کے، جیسے ساؤتھ افریقہ اور ٹرکی جہاں پر آلریڈی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کام کر رہے ہیں. بٹ ایک یہاں پر ایک بہت ہی گلیئرنگ ایلیفنٹ ان دا روم جو ایڈریس نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ٹرکی اور ساؤتھ افریقہ ایسے ممالک نہیں ہیں جو انفارچونیٹلی گلوبل اسفیئر میں انفیمس ہے کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے پالیٹکس میں. سو کنسیڈرنگ کہ ابھی پاکستان میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے اس سے جو ہمارے ایکچوئل کانسٹیٹیوشنل کرائسز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ریزالو ہو سکتے ہیں یا پھر یہ بھی امبرائل ہوں گے ان دا سیم پولیٹیکل ایشوز جو اور جو یہ ایکوزیشنز ہے کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے؟ بڑا زبردست قسم کا سوال آپ نے کیا ہے. اس طرح سے ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حالت میں جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹ جاتی اس وقت تک ان کی انٹرفیئرنس ختم ہو جائے. کوئی آئینی عدالت بھی اس کو ختم اس لیے نہیں کر سکے گی کہ اس وقت جو 8 ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 6 وہ ہیں جو فیض حمید صاحب اینڈ کو کے جو لائے گئے تھے. ان پر بار نے بے پناہ احتجاج کیا. آپ محمد علی مظہر صاحب پہ، یہ جو مبریب اختر صاحب پہ، عائشہ ملک صاحبہ پر ہم نے کہا کہ یہ سینئر کی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے لا رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن یہ لائے گئے. اور آج بھی وہ جو ہیں وہ بیسیکلی رجیم چینج ہوئی، ان پہ کورٹ مارشل ہوا اور اب انہوں نے ساروں کو دوسری مطلب پلڑا جو ہے وہ دوسری طرف پھر گیا. تو انٹرفیئرنس والی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، لیکن اس وقت جو ہے کم از کم جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے یا جو اس وقت افراتفری ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ شاید اس کو ہم سمجھیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ رک جائے گی، ادروائز کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اچھا سر، آپ نے بات کی تھی کہ ملک میں جو کیسز کا دباؤ ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے الگ کورٹ ہونی چاہیے. وکلاء کا تو کہنا ہے کہ ملک میں جو اس ٹائم پینڈنسی ہے کانسٹیٹیوشنل کیسز کی وہ 200 ہے، جبکہ کرمنل کیسز کی تعداد کئی ہزاروں میں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کرمنل کورٹ بنانے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے سے بہتر ہے کہ نمبر آف ججز بڑھائے جائیں اور پھر یا پھر ایک کرمنل ایپیلیٹ کورٹ الگ سے بنائی جائے اگر نمبر آف پینڈنسی آپ نے کم کرنی ہے تو؟ میں کہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کو آپ لے لیں کہ سپریم کورٹ نے کتنا ٹائم کانسٹیٹیوشنل کیسز کو دیا ہے اور کتنا ٹائم عام لوگوں کے مقدموں کو دیا. یہ جو 17 ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کا ٹائم کتنا کنزیوم ہوا عام لوگوں کے مقدمے میں اور کانسٹیٹیوشنل کیسز. اب اگر ایک کانسٹیٹیوشنل کیس ہے اور اس کے مقابلے میں 10,000 عوام کے کیسز ہیں تو آپ نے اس ایک کیس کو کتنا ٹائم دیا اور ان 5,000 کیسز کو کتنا ٹائم دیا. اگر آپ حساب کریں تو آپ کا 80% ٹائم جو تھا یا 70% ٹائم آپ نے کانسٹیٹیوشنل کیسز کو دیا ہے. ان کے نمبر کو نہ دیکھیں، اس کو جو ٹائم کنزیوم ہوا کورٹ کا اس کو دیکھیں. 1 مہینے کے لیے آپ ایک کیس لگاتے ہیں اور 1 مہینہ پورا اس کو چلاتے ہیں. 1 مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ 100 کیسز سن لے گی، ایک جج جو ہے 200 کیسز سن لے گا. اب وہ 200 کیس اور ایک کیس برابر ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 200 یا 400 کیس کی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ایک کیس میں سے دوسرے میں سے چوتھا نکلتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو 63A والا کیس تھا 2.5 سال بعد اس کا ریویو نکلا. آپ کے جو باقی کیسز ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا بنتا ہے. آپ اس کو الگ کریں، یہ چاہے 2 کیسز ہیں چاہے 10 کیسز ہیں، وہاں پر وہ جج بیٹھے اور بیٹھ کے سنتے رہیں. ان عدالتوں کو آپ ان کے پاؤں میں سے یہ زنجیر نکالیں کہ جی پبلک امپارٹنس کا مقدمہ آ گیا اب یہی سنے گا، ان کو اپنا کام کرنے دیں. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس جس کے ہم ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں کہ ان کے کیسز سننے میں وقت بہت ہوتا ہے، مطلب کام کافی ضائع ہو جاتا ہے،
تو ایلیٹ کلاس کے کیسز سننے کے لیے ایک نئی عدالت بنا دینی چاہیے. تو یہ تو کیسز جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, یہ دوسرے الفاظ میں آپ کی بات تو ہم تو کیا پاکستان کا آئین بات کیا نا, ہر جگہ پر فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس ہے, تو عام شہری تو ادھر ہے ہی سیکنڈ کلاس, تو ان فرسٹ کلاس سے ہمیں الگ کرے تاکہ ہمارے مقدمے بھی سنے چاہیے سر, یہ ہمیں بھی انصاف. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی کیا پاکستان کا آئین اس ڈسکرمنیشن کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ جو انفلوئنشل لوگ ہیں جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے مقدمات کے لیے الگ کورٹ بنا لیں, وہ اپنے لیے الگ ایک کورٹ بنا لیں, اور جو غریب پاکستانی جن کے آپ نے بتایا کہ 20-20 سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے, جن کو جب پھانسی دے دی جاتی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ ان کو باعزت بری کرتی ہے, ان کے لیے کوئی الگ کورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اتنے انفلوئنشل نہیں ہے. کیا یہ ڈسکرمنیشن پاکستان کا آئین مانتا ہے؟ جی ہاں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں پینشن رولز میں تبدیلی ہوئی. گریڈ 18 سے جو نیچے ہیں ان کی کوئی پینشن نہیں, گریڈ 18 سے اوپر والوں کی پینشن بھی ہوگی, ساری مراحت ہوگی. ایک سرکاری ملازم جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ بجلی کا بل بھی خود دے گا, گیس کا بل بھی خود دے گا, اپنی سائیکل پہ خود آئے گا. جس کی تنخواہ 4 لاکھ روپے ہوگی اس کو گاڑی بھی دیں گے, گھر بھی دیں گے, گیس بھی, بجلی بھی فری. اگر جس ملک میں یہ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ کم از کم شرافیت کی لگ رہے بنا دے, کم از کم عام آدمی کو انصاف تو ملے. آپ نے یہ مینشن کیا تھا, کچھ آپ نے ججز کے نام لیے تھے کہ جن کی اپوائنٹمنٹ جب ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, یو ڈڈ ناٹ اگری ود اٹ, لیکن اب کیونکہ ہو گئی تو ایکسیپٹ ہو گئی. تو اب جب کانسٹیٹیوشنل کورٹس آئیں گے ان کی بھی پھر جو ایلیویشن یا اپوائنٹمنٹ ہے ان کی بھی رولز ابھی بننے ہیں, یا پھر کوئی ایک ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ ہے اس کو لفٹ کر کے پھر دیکھیں گے. کنسیڈرنگ کہ آلریڈی ججز کی اپوائنٹمنٹ اتنی کنٹروورسی اٹریکٹ کرتی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جو ہیں اس کا بھی الزام اٹھے گا. آپ یہ انویژن کرتے ہیں؟ جس طرح سے یہ آئینی امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی تو بالکل اٹھتا. دیکھیں پرائم ایک سب سیٹ انہوں نے وہ ڈالی, اس میں آرٹیکل ڈالا کہ پہلا جو چیف جسٹس ہوگا پرائم منسٹر ایڈوائز کریں گے اور پریزیڈنٹ اس کو نوٹیفائی کر دے گا. ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جوڈیشل کمیشن کے لوگ جو اس وقت مطلب مثال کے طور پہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ججز موجود نہیں ہیں, باقی لوگ تو موجود ہے, تو باقی لوگ جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے آگے وہ جو لوگ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں, بار شامل ہو, جوڈیشری شامل ہو, پارلیمان شامل ہو, اور وہ سارے مل کے ان ججز کی پہلی اپوائنٹمنٹ بھی اور پھر عہدہ بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے اسی طرح کرے. یہاں پر ہمارا اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے اس مسودے پہ ہمارا بہت تحفظات تھے اور ہم نے اس کا متبادل بھی پیش. پاکستان بار کونسل کی جو ریکمنڈیشنز میں نے دیکھی تھی اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک 4 پارلیمنٹیرینز کی ایک کمیٹی ہوگی, ساتھ ایک بار کا نمائندہ ہوگا اور ایک وزیر قانون ہوگا. لیکن اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں, جو پہلا جو جج اپوائنٹ کرے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے. یہی والے لوگ جوڈیشل کمیشن کے حصہ ہیں جو موجود ہوں گے, باقی تو ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئے نا. باقیوں کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو پھر وہ حصہ بن جائیں گے نا. جتنا سا جوڈیشل کمیشن موجود ہے اس کو تو شامل کر لیں. لیکن نا ججز نہیں ہیں, ججز ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئے تو ان کی سیٹیں تو خالی رہ گئی. لیکن جو لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کمیشن میں تو ان کو تو آپ ان کا آؤٹ پٹ دے نا. اچھا, مطلب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہو اس میں چیف جسٹس آف جو سپریم کورٹ ہوں گے وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا پھر کردار نہ ہو, وہ مشاورت میں شامل نہ ہو. ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا کردار نہ ہو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فیڈرل کورٹ کے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج صاحب مقرر ہوں گے تو فیڈرل شریعت کانسٹیٹیوشن کورٹ کے چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوں گے کمیشن کے, ان کے ججز ہوں گے, بار کا نمائندہ ہوگا, منسٹر ہوگا اور پارلیمنٹیرینز ہوں. 2 اپوزیشن کے 2 ٹریری جو ہے اس 2 اپوزیشن سارے ہوں گے. ابھی کیونکہ ججز ہے نہیں تو لہٰذا یہ سارے لوگ جو ہے جو موجود ہیں وہ اس میں شامل ہوں. بہت شکریہ امجد شاد صاحب, آپ نے کافی تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے, اور پاکستان بار کونسل کا اس کے اندر جو موقف رہا ہے وہ آپ نے تھوڑا کلیریفائی کر دیا ہے کہ دے آر ناٹ آل ان, بٹ کچھ جو ریزرویشنس ہیں ان کو ضرورت ہے دیکھنے کی حکومت کو. اور اب ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے اور موضوعات جو ہے
اس کو دیکھنے کے لیے آپ ہم لوگ کو لگاتار ہر ہفتے جوائن کریں گے. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر, ہمارے فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور یوٹیوب پیج پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net.